السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ عبس سورہ نمبر 80 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندھے شخص یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید ان کی یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح ہو جاتی، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نصیحت سنتے تو نصیحت کام آتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سدھارنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، جبکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے سدھارنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، مگر جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی کوشش کر کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اپنے رب سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے رخی برتتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، تو جو چاہے اس قرآن سے فائدہ اٹھا لے، جو چاہے قرآن کی نصیحت کی باتوں کا ذکر کرتا رہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن تو بڑے عزت والے صحیفوں ورقوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو صحیفے اوراق اونچے مقام یعنی لوح محفوظ میں رکھے ہوئے ہیں اور پاک و صاف ہیں۔ بأیدی سفرہ، وہ قرآن ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو فرشتے خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ نے انسان کو نطفہ معمولی پانی منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر اسے بنا کر ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر انسان کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر انسان کو موت دے دیا اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کر لینا چاہیے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا، تیار کر دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج یعنی دانہ اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور سبزی ترکاری اگائی۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور اگائے۔ وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات باغیچے اگائے۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارہ یعنی گھاس اگایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اے انسانوں یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب کان پھاڑ دینے والی قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر لگی ہوگی، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے یعنی چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور قیامت کے دن کچھ چہرے گرد و غبار میں لت پت ہوں گے، کچھ چہروں پر دھول اور مٹی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے بہت زیادہ کالے ہوں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ حق کا انکار کرنے والے کافر اور برے کام کرنے والے بدکار لوگ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 5واں رکوع، جس کے اندر سورہ عبس سورہ نمبر 80 مکمل ہے۔ سورہ عبس اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 24، عبسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنا لیا، آیت نمبر 1 میں ہے۔ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ عبس کا شان نزول، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ سورہ اتری ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3313، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سورہ عبسہ وتولی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، ارشدنی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے سرداروں میں سے کوئی بڑا شخص موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے مشرک کی طرف توجہ فرمانے لگے۔
اور اس سے کہتے رہے جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں تم کچھ حرج اور نقصان پا رہے ہو، وہ کہتا نہیں۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ عبس کا خلاصہ۔ سورہ عبسہ کے شروع میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی کی فضیلت میں اتری ہے۔ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کے بارے میں ہے کہ حقیر پانی منی سے پیدا ہوا ہے۔ کھانے کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ بارش کے ذریعے اللہ کیسے کھیتوں کو اگاتا ہے۔ قیامت کا منظر ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بال بچوں سے بھاگے گا۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ آیت نمبر 1 سے 10 کے درمیان ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی کے بارے میں اتری ہے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس نابینا صحابی آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 کے درمیان ہے، قرآن کے بارے میں ہے۔ پہلے آیت نمبر 10 پر غور کیجئے۔ فأنت عنہ تلہی، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا ہے، امیر غریب کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جو آدمی آیا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے، صاحب حیثیت کی طرف نہیں بھاگنا ہے، سب کو برابر سے دیکھنا پڑے گا، جو بھی آیا اس کو وقت دینا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 16 کے درمیان ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ کلا انہا تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے۔ کس طریقے سے وہ عظمت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ بزرگ ہیں، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کرام بررہ، قرآن کے بارے میں۔ قرآن والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں یہ فرشتے، ان کا ذکر ہے۔ اس لیے حامل قرآن کو، حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو، قرآن کے عالم کو اچھے اخلاق والا، اچھے افعال والا، اچھے عادتوں والا اور اچھے اطوار والا، یعنی نیک ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پر غور کیجیے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 798۔ جو قرآن کا ماہر ہے وہ لکھنے والے انتہائی معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو جو قرآن کے ماہر ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز، اچھے اخلاق والے، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا یہ قرآن کو جو لا رہے ہیں وہ فرشتے لا رہے ہیں، شیطان کا عمل دخل نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 سے 23 کے درمیان غور کیجئے۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے، وہ جس چیز سے پیدا ہوا ہے، نطفے سے، تو وہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ ہر ایک کا پانی وہی ہے، چاہے مالدار کا پانی ہو، غریب کا پانی ہو۔ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، لوگ مالدار ہیں وہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، غریب ہیں وہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آدمی مالدار ہے لیکن حقیر پانی سے، منی سے پیدا ہوا، غریب ہے لیکن وہی حقیر اور معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ تکبر کس بات کا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار ہو انسان پر، کتنا بڑا ناشکرہ ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ دلیلیں موجود ہے، انسان کے لیے یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اسلام لے آتا، اس کے لیے تکبر کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر انسان کو چاہیے جب اپنے وجود پر غور کر لیا تو زندگی کیسے گزرے گی، کھانے پینے پر بھی غور کرے، کیسے کھانا پینا تیار ہوتا ہے۔ بارش کا پانی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے، انسان اپنے پانی کی طرف غور کرے، خود کا پانی یعنی منی اور اللہ کا پانی، بارش والا پانی، دونوں کو دیکھے، غور کرے کہ معمولی پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے اور بارش والے پانی سے کس طریقے سے غلے پیدا ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کس طرح پیدا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ بارش ہوتی ہے، پودے ڈالے جا رہے ہیں، اگتے ہیں، وہ دانے ہیں، سبزیاں ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، انسانوں کے لیے ہے، ترکاری وغیرہ ہے، جانور کے لیے چارہ وغیرہ ہے، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42 کے درمیان قیامت کا منظر غور کیجئے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، کان پھاڑ دینے والی آ جائے گی، یعنی قیامت آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ پہلے بھائی کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ماں باپ کا ذکر پہلے ہونا چاہیے لیکن بھائی کا ذکر ہوا، کیونکہ بھائی جیسا کوئی نہیں، اچھے میں بھی اور برے میں بھی۔ بھائی ہو تو ایسا کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ اپنے بڑے بھائی ہارون کے لیے انہوں نے نبی بنانے کی سفارش انہوں نے کر دی، آج تک ایسی سفارش نہیں ہوئی۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 35، قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے۔ تو غور کرتے ہوئے چلیں، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس لیے بھائی کی اہمیت ہے، ماں باپ سے، پھر اپنی بیوی سے اور اپنے بال بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3332،
3332 تحشرون حفاتن عوراتن غرلن، تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے پیر، ننگے بدن بغیر خطرہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک عورت نے کہا ایوب سر او یرا بعضن عورت بعض، کیا ہم میں سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔